بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق، یہ قرآن کی صورتیں جو ہیں سورۃ البروج، طارق، یہ قرآن پر استقامت سکھاتی ہیں، اور یہ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز میں پڑھتے تھے۔ جیسے مغرب کی نماز میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطارق اور سورۃ الشمس، اور ظہر کی نماز میں سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے سورۃ البروج میں دیکھا کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے کہ انسانوں کی بے بسی اور اوپن ایکشن اگینسٹ مسلمس نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے گا اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو سورۃ الطارق میں جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا پراسرار سفر اور خفیہ باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وہاں بڑی بڑی اور کھلی کھلی نشانیوں کا ذکر ہے، تو یہاں پہ خفیہ اور چھپی ہوئی نشانیوں کا ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ سماؤن جو ہے عربی میں ہر وہ چیز جو اونچی اور بلند ہو، اور دیکھے جانے والی تخلیقات میں سب سے بڑی جو ہے وہ آسمان ہی ہے۔ قرآن مجید میں زیادہ تر آسمانوں کے لیے السماوات کا ذکر آتا ہے گا، 7 آسمانوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جب السما کی طرف اشارہ ہوتا ہے گا تو اصل میں متعلق بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور الطارق، طریق راستے کو کہتے ہیں، راستے پہ چلنے والا، رات کو آنے والا، اندھیرے میں آنے والا۔ جیسے ستارے ہوتے ہیں گے، آپ دیکھیں جو دن میں کوئی کھٹ ہو، کچھ ہو تو شور ہو تو انسان اتنا نوٹس نہیں کرتا، لیکن اگر رات میں کچھ بھی ہو تو کتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمان پہ رات میں ستارے کس طرح سے محسوس ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا جانو تم کہ وہ کیا ہے رات کو نمودار ہونے والا۔ النجم الثاقب، ایک تارہ ہے چمکتا ہوا۔ ثاقب جو ہے آنکھ روشن کرنا یا روشنی سے پار گزر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اندھیرے میں وہ دور ستارہ اندھیرے کو پار کرتا نظر آتا ہے۔ اب آگے جو آ رہا ہے وہ جواب قسم آ رہا ہے کہ پوچھا گیا تھا نا کیا چیز ہے وہ، تو یہاں بتایا گیا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ کیا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً ہر نفس پر ضرور ایک نگہبان مقرر ہے۔ یہاں پہ ان جو ہے وہ یقیناً کے طور پہ آ رہا ہے کہ جواب قسم کے طور پہ آ رہا ہے۔ نفس جو ہے وہ انسان کی اندر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے انسان کے اندر اندرونی خیالات اور اس کی نیتوں پر بھی ایک نگران موجود ہے۔ اور حفظ علی آ رہا ہے نا، تو جب علی آتا ہے یہاں پہ آیا ہے علیہ حافظ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف نگرانی کر رہا ہے، کہ اندر کے خیالات کی بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مگر اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اعمال کی نگرانی کرنے والے، جسم کی حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں، اور فرشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہمارے جسمانی طور پہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری ہمارے اعمال کی، اور یہاں خاص طور پہ اعمال کی حفاظت کا ذکر ہے کیونکہ نفس کی بات ہوئی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، بس چاہیے کہ غور کرے انسان کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اپنی اصل کی طرف تم غور و فکر کرو۔ جب بندہ سرکش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو بہت پاور ہے، تو دیکھو تو صحیح کہ تمہیں پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے، یعنی مرد کے پانی کی طرف اشارہ ہے جو شہوت کے بعد اچھل کر نکلتا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی سے آتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے بیچ میں سے پیٹھ اور پسلیوں کے۔ صلب جو ہے نا وہ مضبوط حصے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں صلبی رشتے بھی۔ انسان کی پشت سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس پہ ریڑھ کی ہڈی، جس پہ انسان کھڑا ہوتا ہے، اور ترائب جو ہے وہ پسلیوں کی ہڈی کے لیے، جہاں پر سامنے سینے کی طرف ہوتی ہیں، جو ہماری دل کو اور باقی آرگنز کو سیو کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کی آگے بڑھانے کے لیے کس طریقے سے انتظام کیا گا، اور انسان کو کس طرح سے کس چیز حقیر چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آتا نا سنورین آیاتنا فی الآفاق وانفسہم، ان قریب ہم آپ کو دکھائیں گے
آسمان میں، آفاق میں، کائنات میں، اور انفسہم آپ کے اپنے نفسوں میں نشانیاں. تو انسان کی اپنی پیدائش میں اس کے لیے نشانی ہے. تو جس طرح رات کے اندھیرے میں ستارے چلتے ہیں تو جسم کے اندھیرے میں بھی یہ پانی چلتا ہے، اور اللہ اس کو کہاں پہنچاتا ہے اور کس طرح سے ایک نیا بندہ تخلیق فرماتا ہے. إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اور بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بہرحال پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی انسان تمہیں بنا کر اللہ تعالیٰ بیٹھ نہیں کیا بلکہ واپس لے جانے والا بھی ہے تمہیں. اپنے آپ کو بیدار کرو. پچھلی صورت میں بھی آیا تھا نا إِنَّهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہی پیدا کروانے والا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا آئے گا. یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال ہوگی سب چھپی باتوں کی. سرائر جو ہے وہ سر کہتے ہیں راز کو، اور سریر یہ سریر کی جمع ہے. سریر کہتے ہیں وہ اندر کی بالکل بات جو ہو. ایک سر ہوتا ہے راز، یعنی راز جو ہوتا ہے وہ بھی تو دو لوگوں کے درمیان تو کم از کم ہوتا ہے، تبھی وہ راز ہوتا ہے نا کہ یہ راز فاش نہ ہو جائے. لیکن سر وہ بات ہوتی ہے جو انسان کے صرف اندر اپنے نفس میں ہوتی ہے، وہ اس نے کبھی کسی سے نہیں کہی ہوتی ہے. یعنی اندر کے چھپے ہوئے بھید، باطنی اعمال، باطنی نیتیں، قیامت کے دن ان کو بھی اینالائز کیا جائے گا. بعض وقت ہم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے اور ہمیں اپنوں کی برائیاں دکھا کر ہی اندرونی طور پہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے آپ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے تو مجھے یہ کہا، اس نے وہ کہا. وہ ہم بعض وقت کسی کو بھی نہیں بتاتے، لیکن قیامت کے دن وہ سب بھید بھی کھول دیے جائیں گے کہ ہم کس کے بارے میں کیا ہر وقت نیگیٹو تھاٹس رکھتے تھے، کیا سوچے چلے جاتے تھے، اگر زبان پہ کسی کے سامنے بھی نہیں لاتے تھے تو بھی. تو قیامت کے دن ان سب کو اینالائز کیا جائے گا. خود سوچیں نا، ہم آج ہماری کوئی چھپی ہوئی بات ہوتی ہے چند لوگوں کے سامنے آ جائے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہو، اور قیامت کے دن جب وہاں پہ سب کھڑے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بندے تک، اور پھر خاص طور پہ اپنے آپ رشتوں کو سوچیں. اگر ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، یا پھر اگر ہماری ایسے اندرونی بھید ہیں گے وہ کھول کے رکھے جا رہے ہیں گے، ہماری بہو، ہمارے داماد اور ہمارے ایسے رشتوں کے سامنے، تو کتنی بے عزتی اور کتنی انسلٹ ہوگی کہ یہ ایسی تھیں، اندر سے یہ باتیں سوچا کرتی تھیں، ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا تھا. تو یہاں پہ جو آ رہا ہے نا کہ وہ سرائر کا تبلا، یعنی بلا کہتے ہیں یہ آزمائش کو، تولا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا، کہ پرکھا جائے گا کہ کیا سوچتی رہتی تھی، کیا مقصد تھا، کیا چاہتی تھیں، کیا ارادے تھے ان کے. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ ہوگا انسان پر کوئی زور اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مددگار. یعنی انسان کے پاس اس دن کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی قدرت طاقت حاصل نہیں ہوگی. جیسے ہم بیماری میں خود کو قوت جو ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی نا، تو قیامت کے دن نہ اپنی کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی دوسرے کوئی اور ہیلپ کر سکے گا کہ ہمیں اس سے بچا سکے. تمام راز اندر سے نکال دیے جائیں گے. یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن دیکھیں آپ، سب سے پہلے جن سے آگ بھڑکائی جائے گی وہی کون لوگ ہوں گے؟ شہید، عالم، قاری اور سخی. ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. کیوں؟ سرائر کی وجہ سے کہ نیت ٹھیک نہ تھی ان کی. بظاہر اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے لوگوں کے اندر اتنی بڑی دھاک بٹھائے بیٹھے تھے، لیکن اندرونی طور پہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہی سے جہنم بھڑکا دے گا. تو جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ اگرچہ جیسی بھی ہو کبھی نہ کبھی کھلتی ضرور ہے، اور دنیا میں اگر نہ کھل سکی تو قیامت کے دن تو ضرور کھلے گی. آپ دیکھیں نا، چھپا ہوا بیج ہوتا ہے گا، جب پانی پڑتا ہے تو پھٹ کر نکل آتا ہے گا، لیکن نکلتا کیا ہے؟ وہی نکلتا ہے جیسا بیج ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے آم کی گٹلی ڈالی تھی اور اندر سے جب پھٹ کے نکلا تو وہ جامن نکل آیا. تو ان آیت سے لگ رہا ہے، پتہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنی باطنی اصلاح کی بھی کتنی ضرورت ہے. کتنا اپنے تھاٹس پر، اپنی نیتوں پر، اپنی ہر وقت جو ہمارے مائنڈ میں چل رہا ہے اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری ظاہری چیزوں پر تو بہت سارے لوگ انگلی اٹھا کے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تم یہاں یہ غلط کر رہی ہو، لیکن اپنے اندر کی نفس پر ایک ہم خود ہی ڈنڈا رکھ سکتے ہیں، ہم خود ہی اس کو چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. کیونکہ وہی ایک ایسا چہرہ ہے جو ہمیں قیامت کے دن ہمارا سامنے آ جائے گا. دنیا میں کہیں کونے پہ بھی کہیں ہمارے پمپل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا اس کسی طریقے سے صحیح ہو جائے، لیکن جب وہ اندرونی چہرہ ہمارا باہر آئے گا تو اس پہ کتنے داغ دھبے ہوں گے، وہ سب عیاں ہو جائیں گے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر الى
सुवरिकुम व अमवालिकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे आमाल नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। और इस हदीस में आमाल से पहले दिल का जिक्र है कि बज़ाहिर अगर अमल सही भी लग रहा है तो अगर दिल की नीयत ही दुरुस्त नहीं है तो वो अमल भी किस तरह रिजेक्टेड हो जाएगा, बल्कि इंसान को बाइस बनेगा जहन्नुम में स्टार्टिंग में ले जाने का। अल्लाह ताला हमें हमारी अंदरूनी कैफियत की और अंदरूनी नीयतों की और इरादों की और सोचों की इस्लाह की तौफीक अता फ़रमाए और हमें अंदर से बाहर तक अल्लाह ताला पॉजिटिव और खैर ख्वाह बना दे तमाम उम्मत का। क्योंकि मोमिन जो होता है वो सबके लिए खैर ख्वाह होता है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खैर ख्वाह नहीं होता, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर मोहल्ले के लिए खैर ख्वाह नहीं होता, वो सबका खैर ख्वाह होता है, पूरी उम्मत का, पूरी इंसानियत का, कि इस इंसानियत को भी जहन्नुम से बचाने की फ़िक्र होती है। और वो खैर ख्वाही जो है वो असल में ज़ाहिरी ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वो अंदरूनी तौर पे जितनी अंदर खैर ख्वाही होगी उतनी ही ज़ाहिरी तौर पे वो अमल में नज़र आएगी। तो अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें कि क्या सोचती रहती हूँ मैं, किन ख़यालों में गुम रहती हूँ और कौन सी चीज़ें क्या मेरे दिमाग में, दिल में पक रहा होता है। कहीं किसी के ख़िलाफ़ कोई लावा तो नहीं पक रहा, या लोगों के लिए, या मैं किसी के काम आ जाऊँ, मैं मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँच जाए, ये नीयतें हैं मेरी। क्योंकि अच्छी नीयतों का भी वज़न होगा, ख्वाह अगर वो अमल में ना भी ढल सकें तब भी वो हमें नीयत के हवाले से हमें सवाब दिया जाएगा, अजर मिलेगा इंशाअल्लाह।